السلام علیکم پیارے بھائیوں، میں آج یہاں پر آپ حضرات کے لیے صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ حضرات کو ایک مسئلے کے بارے میں بتا سکوں، کیونکہ ہم روزانہ رکھتے ہیں روزے اور ہم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہم کو مسئلے کے بارے میں نہیں پتہ۔ سوچو ذرا، جب ہم کو مسئلوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے تو ہم یہ دعویٰ کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا؟ کتنے مسئلے ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور ہم کو پتہ نہیں، اور ہم وہ ایسے کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا۔ کہیں گے ہم جب کل قیامت دن اللہ تعالیٰ جب ہمارے نامہ اعمال کو کھول کے دیکھیں گے اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر روزوں کا ایک بھی ثواب ہمارے حصے میں نہیں آئے گا، تو پھر کیا کہیں گے؟ جب سوچیں گے یہ ہم نے تو اتنے روزے رکھے، ہم نے تو یہ روزہ رکھا اور اس یہاں پر ایک بھی روزہ کا ثواب نہیں ملا۔ میرے پیارو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ اس مسئلے کو اپنے بغور سے سنیے، بغور سماعت فرمائیے، اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے قریبی یار دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس مسئلے کو ضرور شیئر کیجیے۔ ہم پورے رمضان روزہ رکھتے ہیں اور رات دن ہم یہ عمل کرتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہمارا روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا۔ پتہ ہم کو جب چلے گا جب ہم کو مسئلوں کے بارے میں پتہ ہوگا۔ آج ہمارے تعلقات تو عالموں سے، اللہ والوں سے، مسجد کے اماموں سے، مولویوں سے تو کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ مسئلوں کے بارے میں کیا پتہ چلے گا ہم کو؟ مسئلوں کے بارے میں تو تب پتہ چلے گا جب ہم کچھ دیر اپنے کاموں سے کچھ وقت فارغ کر کے اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، مولویوں کے پاس بیٹھیں گے، مسجد کے اماموں کے پاس بیٹھیں گے۔ مسئلوں کے بارے میں ہم کو تب معلوم ہوگا۔ آج ہمارا پورا دن بچوں کے ساتھ کاروبار میں بس یہی گزر گیا۔ کچھ دیر اپنے ایمان کو، اپنے اسلام اور دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے کچھ ٹائم نکال کر ہم اپنے پڑھے لکھے مولویوں کو، حافظوں کو، اماموں کو دے دیں تاکہ ہم کو مسئلے کے بارے میں پتہ چل جائے، کل قیامت دن ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے وہاں پر۔ اس لیے میں آپ کو اپنا کچھ وقت نکال کر آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو مسئلہ میرے پاس ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے، اور یہ آپ کا حکم، آپ کا فرض بنتا ہے جو مسئلہ آپ تک آ گیا آپ اس کو دوسرے تک پہنچائے۔ آپ سنو، مسئلے کو سنو۔ مسئلہ یہ ہے جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں بیت الخلا، باتھ روم میں جاتے ہیں، نیکڈ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں بیت الخلا کے لیے، اور جب ہم بیت الخلا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جب ہم استنجا لیتے ہیں، جو پانی رہتا ہے وہ مقام نجاست پر لگا رہتا ہے، کچھ پانی لگا رہتا ہے، خشک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو کھلے الفاظ بتا دیتا ہوں، یعنی کہ جب ہم لیٹرنگ کرتے ہیں، جب ہم استنجا لیتے ہیں تو جو پانی رہتا ہے وہ استنجا کی جگہ پر جو پانی رہتا ہے جب وہ خشک نہیں ہوتا اور ہم اسی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پانی کے کچھ قطرے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس مسئلے کو ہم نے خود پڑھا ہے، نور العزا کے اندر اس مسئلے کو پڑھا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، کیونکہ رمضان بہت قریب آ گیا ہے، بہت ہی قریب آ گیا ہے، کچھ ہی دن باقی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات ہم روزانہ روزہ رکھیں، صبح سحری کریں اور شام کو افطاری کریں، اور تراویح کو بھی اول سے آخر تک روزانہ پڑھیں، اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر روزے کا ایک بھی ثواب نہ لکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں، بیت الخلا کے اندر جائیں تو مقام نجاست کو، مقام گندگی کو پوری طرح خشک ہو جائے تب آپ کھڑا ہو، پھر آپ فارغ ہو کر اپنا پینٹ پائجامہ باندھ کر باہر آ سکتے ہیں۔ یہ بہت باریکی مسئلہ ہے، یہ مسئلے ہم کو بس اتنا پتا ہے کہ روزہ کھانا کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ کھانے پینے کی چیز کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھائیوں، روزہ تو بہت سی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ہم علماء کے پاس جا کر، عالموں کے پاس جا کر مسئلوں کو معلوم تو کریں۔ آج ہم کو مسئلے معلوم نہیں،
تو کیا ہمارا روزہ؟ اس لیے ہم کو اپنے مسئلوں کو معلوم کرنا چاہیے، تبھی اسی کا نام دین ہے کہ مسئلوں کو معلوم کرے، جانکاری کا نام دین ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے انداز سے چل رہے ہیں بس دین ہو گیا، یہ تو گمراہی ہی ہے، یہ تو بدعت ہے۔ ہم کو اپنے تعلقوں کو، اپنے تعلقات اپنے عالموں سے، اپنے اماموں سے، اپنے حافظوں سے، پڑھے لکھے سے کرنا چاہیے تاکہ ہم کو مسئلوں کے بارے میں پتہ چلے۔ آج میں نے آپ حضرات کو مسئلہ بتا دیا، اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو دوسرے تک پہنچائے، کیونکہ میں نے تو آپ حضرات کو بتا دیا، میرے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا، اب یہ آپ اوپر بوجھ ہے، بوجھ نہیں، آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگر تمہارے پاس دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آپ اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنے یار دوستوں، اپنے احباب، رشتہ داروں کو سب کو پہنچانا تاکہ ان کا روزہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ جو یہ قربانی دیتے ہیں صبح سے شام تک، جو بھوکے رہتے ہیں، وہ قربانی رائے گا نہ جائے۔ اس لیے میرے پیارو، میں نے آپ حضرات کے لیے کچھ ویڈیو بنائی ہیں کچھ دیر کی، اور آپ اس ویڈیو سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارو بھائیوں، اگر آپ ایسی ہی ویڈیو چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی ویڈیو آتی رہیں تو آپ پلیز اگر ہمارے فیس بک چینل پر ہے تو اس کو فالو کر دیجئے، اور اگر آپ یوٹیوب چینل پر ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔